جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو علماء کرام ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ مفتی صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہتا ہوں، ہم نے کل بھی یہ موجودہ صورتحال کے تناظر میں بات کی تھی اور پھر آپ نے امین بھائی کا بھی بتایا، انتقال کر کے ہم نے دعا بھی کروائی، اور میں بھی آپ اس کا بہت شکر گزار بھی ہوں۔ آپ نے میری مامی کے حوالے سے مسلسل دعائیں کروائیں۔ شروع میں ہم چاہ رہے تھے کہ ذرا نہ اناؤنس کریں، تو آپ نے صرف نام لے کر اور پھر اپنے باقاعدہ دعا کروائی، بہت نوازش۔ میں ابھی پھر وہیں سے آ رہا ہوں، تو یعنی میں ابتدا میں تذکرہ کر رہا تھا کہ ایسے حالات کے جنگ ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ مثلا کبھی یہ تصور نہیں کیا تھا کہ آپ کسی گھر تعزیت کے لیے جائیں گے اور ان کے صاحبزادے جو کہ ظاہر ہے میرے کزنز ہیں، ہم عمر بھی ہیں، تو بڑی دوستی ہے ان سے، تو وہ شدت غم سے نڈھال ہوں گے اور آپ جو ہے وہ طبی تقاضوں اور دیگر وجوہات کی وجہ سے آپ ان کو دلاسا بھی نہیں دے سکتے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایسے مناظر ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں، ایسی خبریں سن رہے ہیں جو کہ آج سے پہلے کبھی سنی بھی نہیں تھی کہ ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے۔ تو نیچرلی سب کے نتیجے میں ذرا ایک دباؤ، ایک پریشر، پریشانی کا ماحول بڑھتا جا رہا ہے۔ حالانکہ ہم عید کی طرف جا رہے ہیں، خوشی کا تہوار ہے، لیکن بہت ایک غم اور ڈپریشن بڑھتا جا رہا ہے۔ فرمائیے گا اس تعلق کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ وسیم بھائی، کبھی سوچا بھی نہیں تھا، کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ دن ہمارے سامنے اس طریقے سے آئیں گے۔ ہم رمضان ایسے منائیں گے، یہ بھی کبھی نہیں سوچا تھا اس انداز۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شب برات کی ٹرانسمیشن آپ نے کی، ہم نے کی، جی تو ہم نے سب نے کہا کہ اللہ کرے کہ رمضان ایسا نہ ہو، بالکل ایسے ہی، رمضان ایک عروج کے ساتھ ہو۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، رمضان تو ہمیشہ عروج پر ہوتا ہے، صحیح لیکن آج ہمیں کچھ لگتا ہے کہ کچھ کمی ہے، کسی چیز کی کمی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں سوچ رہا تھا کہ آپ کی ممانی کا انتقال ہوا، آپ جنازے میں نہیں جا سکے، اور ایک عجیب بے بسی، بے کسی، عجیب بالکل ایسے، اور آپ ان کے گھر پر جب گئے ہوں گے تو ان کا حال کیا ہوگا، آپ کا حال کیا ہوگا، ظاہر ہے کہ آپ کسی کو بتا نہیں سکتے۔ ایسے بالکل ایسے۔ امین بھائی ہمارے بڑے کرم فرما تھے، یقین کریں بڑی محبت والے تھے، اور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ اس طرح دنیا سے چلے جائیں گے، بس تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ جب میں نے ان کے صاحبزادگان کو فون کیا، میں سحری میں یہاں سے وہاں جانے لگا تو مجھے پتہ لگا کہ نیچے کوئی بھی نہیں بیٹھا، اللہ، اسی وجہ سے۔ اور مطلب یہ کہ کوئی پرسے کے لیے بھی نہیں جا سکتا، تعزیت کے لیے بھی نہیں جا سکتا، ایسا حال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اور میں کل ایک جملہ کہنے والا تھا کہ میں نے کچھ رپورٹس پڑھی، بعض رپورٹس بڑی دل دہلانے والی ہیں کہ جی آپ کو اسی کے ساتھ گزارا کرنا ہے، جی ہاں، ہو سکتا ہے کہ یہ پوری زندگی آپ کے ساتھ لگا رہے، اللہ نہ کرے، لیکن ایسا ہے، اللہ نہ کرے ہمارے منہ میں خاک۔ لیکن میں اب کہتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا بہادر ہونا چاہیے۔ دروازے پر دشمن بیٹھا ہو تو گھر سے نکلنا بندہ نہیں چھوڑتا، اپنے کام کاج نہیں چھوڑتا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ حالات ہیں تو ہمارا قرآن پر عقیدہ ہے اور ہمارا رب ہی ہے جو ہماری سنے گا۔ قرآن کا یہ ہے کہ ان مع العسر یسرا، جو کہ اکثر مفتی صاحب نے پیش بھی کی ہے۔ اچھا، قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر خوشی کے بعد مشکل ہے، یہ نہیں فرمایا، یہ دعائی دی کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو انشاءاللہ آسانی ضرور آئے گی، تو تھوڑا سا ہمیں اب بہادر بن جانا چاہیے اور ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ اور میں کہوں کہ الدعاء صلاح المؤمن، دیکھیں جب دشمن کا خوف ہوتا ہے بندہ گاڑ سکتا ہے، ساتھ میں کچھ ویپنز بھی ہوتی ہیں، تو یہ ہمارا ویپن ہے، ہمارا سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے۔ ہم کچھ استعمال نہیں کر سکتے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں کہ مولا ہم یہ تکلیف برداشت نہیں کر پا رہے، مولا ان حالات کو ہم سے دور فرما، ہمیں نجات عطا فرما۔ آمین۔ اسی حوالے سے فرمائے گا، اور یہ بھی آئی ایم شور کہ مفتی صاحب بھی اس کی تائید کریں گے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ گھر سے نکلنا چاہیے، اس سے مراد یہ ہرگز بھی نہیں ہے کہ جناب تمام تر احتیاط کو چھوڑ کے ایسا نہیں ہے، جی دیکھا جائے گا، اللہ مالک ہے جی۔ میں عرض کر دوں کہ SOPs جو بھی ہیں ان پر عمل درآمد کرتے ہوئے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، کیونکہ زندگی کا پہیہ تو نہیں رک سکتا۔ یہ نہ کہیں کہ جی ہم نے ماسک نہیں پہننا، ہم نے یہ نہیں کرنا، اللہ بچائے گا جی، تم آپ احتیاط کریں گے پھر اس کے بعد اللہ پر چھوڑ دینا۔ توکل کا مطلب یہ کہ ساری احتیاطی کرنے کے بعد تدابیر ہیں، کرنے کے بعد اپنے کام کاج میں بالکل، یہ تو وضاحت ہوگی، بالکل ٹھیک۔ اب آپ فرمائے گا اسی حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعزیت کے ساتھ ظاہر ہے کہ کربلا ہر حوالے سے ایک مرہم ہے، سہارا ہے، وہ یاد شہداء کربلا۔ آپ بغل گیر نہ ہو سکے اپنے ان اعزاء کے ساتھ، اقربا کے ساتھ، مگر ظاہر ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تو نہیں تھیں، مگر وہاں پر واقعاً جو چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی کیفیت ہے کہ باپ کا جنازہ پڑا ہو اور وہ اس کو دفن بھی نہ کر سکے، بلکہ ایک مٹھی خاک بھی نہ ڈال سکے، کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں،
اور پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی ہوں، گلے میں توقے خاردار ڈال دیا گیا ہو. اور وہ ہماری طرح بے بس بھی نہیں تھے، وہ چاہتے تو منظرنامہ اس کی الٹ ہو سکتا تھا. بالکل، لیکن اس کے باوجود جس طرح سے وہ عزیمت کی اور رخصت کی بات ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے، تو اس کے بعد پھر مرضی پروردگار میں اس طرح سے راضی ہونا کہ مالک جو تیرا منصوبہ ہے اس منصوبے کے مطابق ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. یہاں پر اس آیت کو بھی ہمیں پھر یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ کبھی کسی کو اس کی گنجائش سے زیادہ اس کے اوپر بار نہیں ڈالتا، ذمہ داری نہیں ڈالتا. صحیح. تو بہرحال آپ کا عزہ کے اوپر خود آپ لوگوں کے لیے یہ ایک مشکل وقت ہے، لیکن پروردگار عالم انشاءاللہ آپ کو ہمت دے تاکہ آپ اس مشکل کو سہ سکیں. ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو بہرحال جملے آپ نے کہے ہوں گے تسلی کے، الفاظ کے ذریعے سے ہی کبھی انسان ہمدردی کے اظہار کے لیے لفظوں کا چناؤ کرتا ہے، تو یہ بھی خود اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. یہاں دوسرا جو پہلو کرونا کے حوالے سے اور دیگر مسائل کے حوالے سے کل بھی اس پر بات ہوئی تھی کہ اسٹیٹ کی بڑی رسپانسبلٹی ہے، اور اس ایس او پیز کے ساتھ کاروبار کو کھولنے کے حوالے سے بھی حکومت کو کوئی صحیح مناسب بروقت فیصلہ کرنا ہوگا تاکہ اس بات کا جائزہ لیا جا سکے کہ کب تک اس معاملے کو اس طریقے سے آگے بڑھایا جا سکتا ہے. میں ایک لیمین کے طور پر عوام الناس میں سے ہوتے ہوئے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اس حوالے سے حکومت کو اپنی ذمہ داریاں بہرحال پوری کرنی ہوگی، ورنہ یہ اور زیادہ لمبا کتنا چلا جا سکتا ہے اس کو دیکھنا ہوگا. ایک آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آج اتفاق سے جب میں آ رہا تھا تو فیس بک کے اوپر ایک کلپ میں نے دیکھا کہ جس کے اندر ایک ایسی جگہ کہ جہاں پر بچے ایک کھنڈر ہے اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری مائیں اور ان کے گھر کے دیگر افراد کھانے کے لیے ان کے پاس مناسب روٹی بھی نہیں تھی، تو ایک خالی پیالہ، اس میں دو بچے اپنی روٹی کو اس خالی پیالے میں فقط اپنی عادت کے مطابق گھما رہے تھے اور پھر اس کے بعد اس کو اپنے منہ میں لے رہے تھے اور کھا رہے تھے. نیچے ایک جملہ لکھا ہوا تھا، وہ جملہ یقین کریں کہ ہارٹ بریکنگ تھا. اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ the world will have to pay the price for this empty bowl، کہ دنیا کو اس خالی پیالے کی قیمت بہرحال چکانی پڑے گی. یہ جو فرض کفایہ یا واجب کفایہ جو اجتماعی ذمہ داری ہے وہ بہت امپورٹنٹ. جزاک اللہ. مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم بھائی، اور سب سے پہلے تو میں تعزیت کروں گا کہ اللہ تعالیٰ امین بھائی کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور امید کرتا ہوں کہ اتنے مقدس ایام یہ بڑی خوش نصیبی اور سعادت مندی بھی ہے. اس میں کوئی محرومی کی یا اس طرح کی بات نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ ان کے لواحقین کو ایک جدائی کا غم تو ضرور ہوگا. مجھے حضرت مصعب بن عمیر یاد آ رہے تھے، مطلب جب حضور نے ان کو مدینے میں تبلیغ کے لیے بھیجا تھا. آج آپ تذکرہ بھی کر رہے تھے مدینے میں آغاز اسلام کا، تو حضرت مصعب بن عمیر آپ یہ دیکھیں کہ ان کی عطر جو ہے وہ یمن سے، کپڑے مصر سے، اور دنیا کے بہترین گھوڑے سواری کے لیے آتے تھے. مگر جب ان کا انتقال ہوا تھا تو اگر سر پہ کفن ڈلتا تھا تو پیر پہ نہیں پہنچتا تھا، کپڑا اتنا نہیں تھا، اور پیر ڈھانپتے تھے تو سر کھلا رہ جاتا تھا، کفن بھی مکمل طور پہ نہیں تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش لیتا ہے اور ہمیں بھی آزمائش کے پیریڈ سے گزرنا ہے. قرآن میں اللہ نے نہیں کہا کیا تم سمجھتے ہو کہ ایسے ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے اور ابھی تم آزمائے نہیں گئے ہو؟ تو جنت میں جانے کے لیے اس کی قیمت، پھر دنیا کا ایک نظام ہے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت چینجز آ گئی ہے، تبدیلی آ گئی ہے، واقعی آ گئی ہے. کورونا نے ہمیں متوجہ کیا ہے، ورنہ ہم ڈیجیٹل ایج ہمارے سامنے آیا ہے، ڈیجیٹل ایج، اور اس میں پورا سسٹم بدل چکا ہے. جزاک اللہ. اس پہ حالات حاضرہ اور دیگر گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ. مفتی عامر صاحب سے کل کی نشست کا آغاز کرتے ہیں، ایک وقفہ لیتے ہیں ابھی اور اذان فجر کی جانب جائیں گے انشاءاللہ. یہی ماہ کرم، یہی ماہ عطا، اس مہینے میں مخفی ہے رب کا پتہ، اور وہ اپنے بندوں کے دل میں مل. دعا. وبصوم غد نويت من شهر رمضان. میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر،
أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاک اللہ جناب قاری محسن اذان فجر کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور یوں ہماری نشریات اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں انشاءاللہ. کل کی جو ہماری نشریات ہوگی سحر کی وہ خصوصی دورانیے کی ہوگی کیونکہ کل ماہ رمضان کے آخری عشرے کی ایک اور تاخیرات ہے شب 25 رمضان المبارک کی. تو انشاءاللہ 12 بجے کل کی سحر نشریات کا آغاز ہو جائے گا. بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے. نگہت صاحبہ ہیں اور بہت سارے اور لوگ اور خانم طیبہ بخاری صاحبہ اور جو مرحومین ہیں زبیدہ صاحبہ زبیدہ بانو صاحبہ ہمارے امین بھائی اور بہت سارے اور لوگ جو کہ اس حالیہ وبا کا شکار ہوئے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کروڑوں لوگ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ کہ یا اللہ ان سب جو ہاتھ تیرے بارگاہ میں بلند ہیں یہ دعا قبول فرما اور اپنے حبیب دافع بلا و دافع وبا کے صدقے میں یہ مشکل آسان کر دیں انشاءاللہ. بشرط صحت و سلامتی و زندگی. 2:30 پر آپ سے ملتے ہیں شان افطار میں انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.